جو تشریف لائیں گے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر عام انسانوں سے کہیں زیادہ قوت برداشت ہوگی۔ یہ بات گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھی۔ اب جتنے علماء یہاں موجود ہیں جو نفحۃ العرب پڑھ کر آئے، وہاں نفحۃ العرب میں مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پوری روایت لکھی ہے نفحۃ العرب میں۔ تمام علماء اس کی تصدیق کریں گے کہ ہوا کیا، برداشت، حلم، حلیم، کہ ایک راہب نے جو گزشتہ آسمانی کتابوں کے ماہر تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا طے کیا بیع سلم کا، کھجوروں کا، کہ یہ پیسے لے لیں اور جب سیزن آئے تو پھر یہ کھجوریں اتنے مجھے دے دیں، بیع سلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سودا کر لیا، اور پھر وہ خود کہتا ہے، راہب وہ خود کہتا ہے کہ میں مقررہ دن سے چند دن پہلے آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میں آیا۔ وہ راہب کہتا ہے، پادری وہ کہتا ہے، میں آیا اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک کو پکڑ لیا اور میں کہنے لگا، تم قریش کے لوگ سودا دینے میں ٹال مٹول کرتے ہو اور وقت پہ سودا نہیں دیتے۔ باتیں بنانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا ان باتوں پر جو تو جملے کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا رضی اللہ عنہ، حضرت عمر سے کہا، اے عمر، تمہیں چاہیے تھا تم اچھی طرح مانگنا سکھاتے اس کو، اور اچھی طرح حق دینا سکھاتے۔ جاؤ، جتنا سودا طے ہوا تھا وہ سودا کھجوروں کا اس کو دے دو۔ آگے جتنے علماء موجود ہیں ان کو روایت کے الفاظ یاد ہیں نفحۃ العرب میں، کہ اس کو جتنا سودا طے ہوا تھا وہ دے دو۔ وزدہ 20 صاعا مکان منازعتہ، اور اس جھگڑے کے بدلے میں، جھگڑا زیادتی ساری اس آنے والے کی طرف سے تھی، اور وزدہ 20 صاعا مکان منازعتہ، اس جھگڑے کے بدلے میں اس بندے کو 20 صاع کھجوروں کے اور دے دو۔ ایک صاع 3.5 کلو کا، 3.5 کلو کو 20 سے ضرب دے لیجئے گا، جھگڑے کے بدلے میں اس کو اتنی کھجوریں اور دے دو۔ وہ راہب نے کیا کیا، آگے غور سے بات سننے والی ہے۔ راہب نے، اس پادری نے جو تورات اور انجیل کا ماہر تھا، اس نے وہ ساری کھجوریں رکھی ایک طرف اور کہنے لگا، اے عمر، اللہ تیرا بھلا کرے، میں نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں پڑھی تھیں وہ ساری میں نے نشانیاں پالی تھیں، سب میں مل گئی نشانیاں۔ ایک نشانی باقی رہ گئی تھی کہ ہماری گزشتہ آسمانی کتابوں میں لکھا تھا کہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ان کے اندر حلم اور بردباری یہ عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ میں نے وہ پہچان لی تھی، بردباری اور برداشت۔ اے عمر، اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے وہ آخری نشانی بھی مجھے دکھا دی۔ پھر اس راہب کے الفاظ یہ تھے اس مجلس میں، اے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام قبول کر لیا۔ برداشت۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بردبار بچے کی خوشخبری دی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بڑا برداشت کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھ لیجئے گا، جو استاد جس کے اندر حلم اور بردباری نہ ہو وہ استاد ناکام استاد ہوتا ہے، چاہے کتنا قابل ہو جائے۔ جس استاد کے اندر برداشت نہیں ہوتی وہ کامیاب استاد نہیں بنتا، جس معلمہ کے اندر برداشت نہیں ہوتی وہ کامیاب معلم نہیں بنتا، اور کوئی کاروبار میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر برداشت نہ ہو۔ دکان پہ بیٹھا ہے،
برداشت اس کے اندر نہیں ہے. دکان مہربانی کیجئے چند دن چلے گی، فکر نہ کریں، کوئی گاہک نہیں آتا اس کے پاس. جو ذرا سی بات پہ بھڑک جاتا ہے، ذرا سی بات پہ بے عزتی کرنے لگ جاتا ہے گاہک، کوئی نہیں آتا، فکر نہ کریں. ناکام ترین تاجر ہے جس کے اندر برداشت نہیں ہے. میں بتا رہا تھا کہ اللہ نے کس طرح کے بیٹے کی خوشخبری دی. فبشرناہ بغلام حلیم، اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی. اور جب یہ بچہ دودھ پیتا بچہ تھا، عنوان جو ہے نا آج کا آپ کا تھا ملت ابراہیمی، عنوان آج کا ملت ابراہیمی. پہلے ابراہیم کو سمجھیں گے تو اس کی ملت سمجھ میں آئے گی. بچہ ہوا کنعان میں، فلسطین، کنعان فلسطین. وہاں سے حکم ہوا اللہ کا کہ اپنے اس دودھ پیتے بچے کو اور اس کی بیوی کو جا کر بکہ، مکے کا پرانا نام، مکہ میں، بکہ میں خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کر آؤ، چھوڑ کر واپس آ جاؤ. دودھ پیتا بچہ، 86 سال کی عمر میں چھوٹا سا بچہ. اور بیوی اور بچے کے بارے میں کہا جائے گا وہاں جا کے چھوڑ کے آؤ خانہ کعبہ کے پاس. اور وہاں خانہ کعبہ کے پاس جب چھوڑا تو وہ دعا بھی آپ کو یاد ہے اچھی طرح، جو ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے اس اسماعیل کو وہاں چھوڑا تو دعا کیا مانگی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. ربنا، ترجمہ غور سے سنیے گا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں اپنے بیوی بچوں کو اس بے آب و گیا وادی میں جہاں پانی نہیں، جہاں سبزہ نہیں، وہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاة، تاکہ یہ نماز قائم کریں. فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم. اس آیت کا، اس حصے کا ترجمہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا بہت اچھی طرح. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اے اللہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایسا شوق پیدا کر دے، تہوی الیہم، کہ یہ شوق اور ذوق کے ساتھ اس بیت اللہ کی طرف آئیں، چاہے 12 لاکھ روپیہ لگے ایک حج کے سفر میں. اس دفعہ سرکاری خرچ 12 لاکھ. مولانا بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، کون جائے گا حج پہ 12 لاکھ خرچ کر کے؟ جی چلے گئے جنہوں نے جانا تھا، وہاں جگہ نہیں ہے، طواف کرنے کی جگہ نہیں ہے، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. 20 لاکھ حاجی اس وقت دنیا بھر سے آ کے مینا میں اس وقت ٹھہرا ہوا ہے. آج صبح سے وہ مینا آ گئے. کچھ آیت کا ترجمہ سمجھ میں آئی؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. یہ قیامت تک حج اور مہنگا ہوگا، بہت مہنگا ہوگا، اور رش اسی طرح ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قیامت تک قبول کروانا ہے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرح کا بنا دے کہ شوق کے ساتھ آئیں. پنجابی تو سمجھتے ہیں نا، آیت کا اردو میں ترجمہ کر کے پھر پنجابی کا ایک محاورہ بولوں گا تو آپ کو یہ 12 لاکھ سمجھ میں آ جائے گا، ایک دم سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرح بنا دے کہ تہوی الیہم، یہ شوق اور ذوق کے ساتھ اس تیرے گھر کی طرف آئیں.
پتہ ہے پنجابی میں آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں شوق دا کوئی مل نہیں ہوندا، شوق دا کوئی مل نہیں ہوندا۔ 12 لاکھ بھی کوئی چیز ہے، اور 12 لاکھ بھی گئے ہنسی کھیڑی، ہنس بول کے جاتا ہے، خوشی خوشی جاتا ہے۔ یہ تو میں نے بڑا ابھی نرم لہجہ اپنایا ہے، 12 لاکھ۔ آپ کے قصور سے جو پرائیویٹ اداروں کے ساتھ گئے ہیں ذرا آرام کے لیے، اچھے ہوٹل کے لیے، آپ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ 25 لاکھ روپیہ خرچ کر کے گئے ہیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ شوق سمجھ میں آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سمجھ میں آئی؟ تو وہ بیوی کو اور بچے کو لا کر وہاں چھوڑا، خانہ کعبہ کے پاس۔ اور یہ بکہ نام قرآن مجید میں ہے، مکے کا پرانا نام، مکے کا نیا نام مکہ بھی ہے، بکہ بھی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو اللہ نے بنایا وہ بکے میں، مکہ۔ اور جب وہاں لا کر بیوی اور بچے کو چھوڑا اور روانہ ہونے لگے، نہ پانی نہ گھاس۔ بخاری شریف کی حدیث جو اب میں آگے عرض کرنے لگا ہوں، بخاری شریف کی حدیث، کتاب الانبیاء، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ اب اس کا ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا۔ جب چھوڑ کر جانے لگے، خواتین اب متوجہ ہو جائیں، اب خواتین غور سے سنیں۔ جب جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے کہا، شیطان نے ہاجرہ کے دل میں ڈالا وسوسہ، دیکھ چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو، اور ہے کوئی نہیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، اور یہاں چھوڑ کر تجھے جا رہے ہیں۔ بیوی نے پتہ کیا پوچھا؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ کا ترجمہ۔ بیوی نے پوچھا ابراہیم سے، اپنے شوہر سے۔ خواتین غور سے سنیں گی بات کو۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا ابراہیم سے، اپنے شوہر سے، کیا آپ اللہ کے حکم سے یہاں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے حکم سے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم شوہر نے کہا، ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب بخاری شریف کے اندر اس روایت کے الفاظ سنیے گا کہ ہاجرہ نے، بیوی نے آگے سے کیا کہا۔ میں بتا رہا تھا شروع میں بیویوں کو کیسا ہونا چاہیے، جب شوہر اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہو تو بیوی کو کیسا ہونا چاہیے۔ بیوی کا جملہ سنیں آگے سے۔ بیوی نے کہا، اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، تو بیوی نے آگے سے کہا جملہ، بخاری کی حدیث کے الفاظ سنانے لگا ہوں۔ بیوی نے آگے سے جواب دیا، اذن لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کا حکم، دیکھیں نا بیوی کا بھی ذہن بنا ہوا ہے نا۔ مصیبت یہ ہے کہ یہ بندہ خود نمازی 5 وقت کا پکا، اور بیوی کا ایمان بھی نہیں بنا ہوا، وہاں گھر نہیں چلتا۔ پھر ہم سے غفلت ہوتی ہے، ہم بیوی بچوں کا ذہن نہیں بناتے، ان کا ایمان نہیں بناتے، ان کے ایمان کی فکر نہیں کرتے۔ یہ ایمان والی بیوی بولے گی نا، اذن لا یضیعنا، آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، فکر نہ کریں، جائیے۔ اب وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ کھجوریں، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک مشکیزہ پانی کا اور کھجوریں کچھ ساتھ رکھ دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں ہے۔ جب وہ چھوڑ کر چلے گئے، کچھ وقت کھجوریں کام آ گئیں، چند دن تک پانی کام آ گیا۔ اب دودھ پیتا بچہ، اس کو پانی کی بھی ضرورت ہے، ماں کے دودھ کی بھی ضرورت ہے۔ پانی ختم ہو گیا، آس پاس کوئی چشمہ نہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام
پانی کی تلاش میں بچے کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑا، دودھ پیتے بچے کو، اور خود پاس ایک پہاڑی صفا اس پر چڑھی اور چڑھ کر پانی تلاش کیا تاکہ اونچائی پہ کوئی پانی مل جائے۔ نہیں ملا تو وہاں ذرا دور پہاڑی تھی مروہ، اس کے اوپر چڑھی اور وہاں سے جا کر پانی تلاش کیا، نہیں ملا، بار بار چکر لگاتی رہی۔ خواتین پوری توجہ دیں، حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں ان دونوں پہاڑیوں پر چکر لگاتی رہیں۔ آج یہ سارے حاجی اور عمرہ کرنے والے ان دو پہاڑیوں پر چکر لگاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھیے گا، اچھا ان کی بیوی کو سمجھیے گا، ان کی بیوی کی اس عادت کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اللہ نے پتہ ہے پھر صفا اور مروہ کو قرآن میں کیا کہا ہے۔ یہ سعی واجب ہے ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والے کے لیے، صفا اور مروہ کے درمیان ہاجرہ کی طرح چکر لگانا واجب ہے۔ اور اللہ نے ان پہاڑیوں کو کیا کہا قرآن میں، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جن پہاڑیوں پر وہ چلتی تھی پانی کی تلاش میں، اللہ کیا کہتا ہے